بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت خاص الخاص منصوص درود شریف سے متعلق ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام سے ثابت درود پاک ہے، جو حضور نبی پاک علیہ السلام سے منقول درود پاک ہے۔ یہ کتنا بابرکت درود پاک ہے، اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، کس تعداد سے پڑھا جاتا ہے، کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اور اس کو پڑھنے والوں کو ملتا کیا ہے، سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، درود نبی الامی، اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ روحانی ترقی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہو نا کہ اس سے روحانی ترقی نصیب ہو، اس کی روحانیت ترقی کرے، اسے چاہیے کہ وہ درود امی پڑھے۔ اور اس درود پاک کا ایک خاص اور بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ زیارت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ درود پاک نہایت مجرب المجرب سمجھا جاتا ہے۔ اس کے ڈیفرنٹ صیغے ہیں، ان پر بھی آج انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ اور اس درود پاک کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہر بڑی سے بڑی پریشانی اور مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑا ہی بہترین درود پاک ہے۔ اسی طرح حاجات کی تکمیل کے لیے یہ بڑا ہی بہترین درود پاک ہے۔ رزق کی برکت کے لیے، رزق کی وسعت کے لیے، جو شخص چاہتا ہو کہ وہ مالدار بن جائے، امیر بن جائے، اس کا رزق روزی بڑھ جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس درود پاک کو پڑھے۔ بڑا ہی خاص درود پاک ہے، اور کئی بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اس کے صاحب ورد رہے ہیں اور اس کو کثرت سے پڑھنے والے گزرے ہیں، اور اس درود پاک کو پڑھ کر مقام ولایت پر پہنچے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ بن مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ درود پاک مجھے میرے شیخ کریم سے ملا جو مقام قطبیت پر فائز تھے، اور فرماتے ہیں کہ 30 سال تک مقام قطبیت پر فائز رہے، اور فرماتے ہیں کہ یہی درود پاک وہ درود پاک تھا کہ جو ان کی طریقت کا سہارا تھا، کہ جس کے ذریعے خود بھی مقام میں ولایت پر پہنچے اور اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدین کو، اپنے طالبین کو بھی مقام ولایت پر پہنچایا۔ اور آپ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اور امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس درود پاک سے بڑی محبت تھی، اور آپ فرماتے ہیں اس درود پاک کے متعلق کہ یہ وہ درود پاک ہے کہ جو ہے تو بہت مختصر، شارٹ درود پاک ہے، مختصر درود پاک ہے، لیکن بہت جامع درود پاک ہے۔ اور یہ وہ درود پاک ہے کہ اس کو کثرت سے پڑھنے کی برکت سے حضور نبی پاک علیہ السلام کا بہت زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور اس درود پاک کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ درود پاک اپنے پڑھنے والوں کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ خاص درود پاک ہے کہ جو اس کو کثرت سے پڑھے گا نا، پہلا فائدہ اسے یہ حاصل ہوگا کہ اس کے دل کی صفائی ہوگی، اور دوسرا فائدہ اسے یہ حاصل ہوگا کہ اس کی دعائیں بکثرت قبول ہونے لگیں گی۔ اور حضرت امام شیرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہی وہ خاص درود پاک ہے کہ جس کو کثرت سے پڑھنے کی برکت سے میں کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے نوازا کیا، اور تقریباً ہر شب ہی انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوا کرتی تھی۔ یہ درود پاک بندے کو حضور نبی پاک علیہ السلام کے بہت زیادہ قریب کر دیتا ہے، اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اور حدیث طیبہ میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اسے خواب میں میری زیارت نصیب ہو، فرمایا کہ شب جمعہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، سورۃ فاتحہ شریف کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، ہر رکعت میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 25 مرتبہ سورۃ الاخلاص شریف پڑھے، اور پڑھنے کے بعد 1000 مرتبہ یہ درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی، اس درود پاک کو 1000 مرتبہ پڑھے۔ فرمایا کہ آنے والے جمعے سے پہلے میری خواب میں زیارت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کے حصول کے لیے بڑا کمال کا وظیفہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، تو شب جمعہ 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اور پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، اور پھر اس کے بعد 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھو، تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے نوازے جاؤ گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ 3 ہفتے اس عمل کو مسلسل کرنا، اور اگر کوئی 3 ہفتے نہ بھی کر سکے گا نا، 1 ہفتہ ضرور کرے، اس کی بڑی برکات وہ دیکھے گا۔ ایک شخص کا کہنا ہے کہ میں نے پڑھا اور پھر میں نے اس
درود پاک کو پڑھنا شروع کر دیا. میں نے یہ بات پڑھی اور پھر اس کے بعد میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. کہتے ہیں جی میں نے پڑھا ایک ہفتہ لیکن کچھ کرم نہ ہوا, زیارت نہ ہوئی, بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوا, عرض کی حضور زیارت نہیں ہوئی. فرمایا کہ توجہ سے پڑھو, خوش و خضوع سے, ادب سے, محبت کے ساتھ پڑھو, کرم ہو جائے گا, ضرور کچھ دیکھو گے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر توجہ سے اور حضور قلب کے ساتھ پڑھنا شروع کیا اور یہاں تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیا. تو یہ درود پاک وہ بابرکت درود پاک ہے کہ جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے اس پر کشف کھلتا ہے اور زیارات سے نوازا جاتا ہے. اور ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس درود پاک کو پڑھنے کی برکت سے ثواب بھی بہت زیادہ ملتا ہے. حدیث طیبہ ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھے اور پھر وہیں بیٹھ کر کھڑا ہونے سے پہلے, یعنی کہ جہاں نماز پڑھتا ہے وہیں بیٹھ جائے اور 80 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھے, اللہ کریم اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. سبحان اللہ. اس حدیث شریف پر تو ہم سب کو عمل کرنا چاہیے اور یہ درود پاک بہت خاص ہے, اسے اپنے افراد و وظائف میں رکھیں. اور